میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکر، قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ قرآن یہ مصدر ہے مقروء کے معنی میں، پڑھا ہوا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور نام فرقان بھی ہے، فرقان اسم فاعل ہے، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ اس طرح ذکر بھی قرآن کا نام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو فرمایا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، اس کو نہیں مانا، تو یہ قرآن پاک جو ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب زبردست ہے، کتاب عزیز ہے، یہ غالب جو ہے اس کی طرف نازل کی ہوئی ہے، نازل کرنے والے اللہ۔ لا يأتيه الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ، سامنے سے، ولا من خلفی، اور نہ پیچھے سے، یعنی یہ باطل حملہ نہیں کر سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ ہوتا یوں ہے، اگر دشمن طاقتور ہو تو سامنے سے حملہ کرتا ہے، کمزور ہو تو چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ قرآن یہ ایسی کتاب ہے، نہ اس پر ظاہراً کوئی حملہ کر سکتا ہے، نہ چھپ کر حملہ کر سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی، کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی ہے من حکیم، حکمت والے کی طرف سے، حمید جو قابل تعریف ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ کتاب بھی عزیز، اس عزیز کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اس لیے اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم پر حملہ نہ الفاظ پر، نہ معنی پر، نہ تفسیر پر۔ قرآن کریم بھی محفوظ، الفاظ بھی محفوظ، اس کے معانی، تراجم، تشریح وہ بھی محفوظ۔ ما یقال لک، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، انبیاء علیہم السلام کو کیا کیا القابات، برے القابات سے پکارا گیا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، مجنون کہا گیا، انہیں ساحر کہا، کذاب کہا، مفتری کہا۔ تو فرمایا ما یقال لک، آپ کو یہ نہیں کہا گیا اس سے پہلے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر یہ کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان سے بھی ایسی باتیں لوگوں نے کہی۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب مغفرت والا، وذو عقاب علیم، اور سخت دردناک عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر قرآن کریم اس کو ہم بناتے عجمی، عجمی کسے کہتے ہیں؟ غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، عرب کے سوا جتنی زبانیں ہیں سب عجمی ہیں۔ لقالو، تو البتہ وہ کہتے لولا فصلت آیاتو، کیوں اس کی آیات کی تفصیل نہیں کی گئی؟
اگر اس کی آیات مفصل ہوتی تو ہمیں سمجھ میں آتی. اعجمی و عربی، قرآن یہ کتاب اجمی قوم عربی، پھر یہ اعتراض ہوتا کہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے جس قوم میں نبی بھیجا اسی کی زبان میں بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، انہی کی زبان میں. تو قرآن بھی عربی میں، نبی کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی، جس قوم میں گیا وہ قوم بھی عربی. اب یہ سارے ہیلے حجتیں ختم. تو فرمایا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. قل آپ کہہ دیجئے ہوا للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کیا کہہ دیجئے کہ ہدن ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے اپنے کانوں کے اندر بوجھ ڈانٹ ڈالے ہوئے ہیں اپنے کانوں کے اندر اور وہ اس سے اندھے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے اس پر، جو خود نہیں چلنا چاہتے، تو نقصان بھی اس کا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، وہ پکارے جائیں گے بہت دور سے، وہ بہت دور چلے گئے ہیں. تو قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، سب سے زیادہ فصیح زبان وہ عربی ہے اور سب سے مقدس زبان عربی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب کے لیے انتخاب عربی زبان کا کیا. اور قرآن کریم محفوظ ہے. قرآن کریم اس کو جمع کرنے والے، قرآن کریم اس کا مشورہ دینے والے کہ اس کو اکٹھا کیا جائے، وہ صحابہ اکرام. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی. 3 دن کے اندر 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے 3 دن کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہا قرآن کریم کو یکجا کیا جائے، اکٹھا کیا جائے. پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے، بعد میں ان کو شرح صدر ہوا تو قرآن کریم کو اکٹھا کیا. لیکن اس کے اندر کچھ صورتیں آگے پیچھے تھی، بس اکٹھا کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، سرکار کے زمانے میں جو صورت جس ترتیب سے تھی اسی ترتیب پر اس کو رکھا جائے. چنانچہ اس کو اکٹھا کیا، جمع کیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ قرآن کریم اس میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو. چنانچہ حفاظت صحابہ سے اللہ نے کروائی. اب قرآن کریم اکٹھا ہو گیا. ابن العرجہ ایک رافضی ہے، اس نے 4000 من گھڑت حدیثیں بنائی اور زیادہ تر اس میں جو ہے قرآن کریم کی ان میں توہین ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو قید کیا، قید کر کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ حرکت تم نے کیوں کی ہے، کہ تم نے من گھڑت حدیثیں کیوں بنائی ہیں 4000 حدیثیں. اس نے کہا یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب صحابہ پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو سب کچھ ختم. اللہ کی توحید کے گواہ کون؟ صحابہ. رسالت کے گواہ کون؟ صحابہ. قرآن کی گواہ کون؟ صحابہ. اس نے کہا جب گواہ ہی ختم ہو گئے تو سب کچھ ختم نا. دین کے گواہ وہی ختم ہو گئے تو پھر دعویٰ جس کے ثابت کیا کریں گے؟ گواہی ختم. اس لیے حملہ میں نے گواہوں پر کیے. آج بھی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اصل قرآن جو ہے اس میں 17000 آیتیں، اس کے اندر تو مشہور قول کے مطابق 6666 ہے. تو یہ تو 6500 7000 کے قریب ہے. وہ کہتے ہیں 17000 اور اس میں سے ایک لفظ بھی اس قرآن میں موجود نہیں ہے، الیاذ باللہ. تو انہوں نے حملہ کیا کیا ہے؟ گواہوں پر حملہ کیا. گواہ مجروح ہو گئے تو سارا دین ختم ہو جائے گا. پھر توحید گئی، رسالت گیا، قرآن گیا، تو پھر کون سی چیز باقی ہے؟ سارے اصول ختم.
اس لیے قرآن نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، نازل کرنے والا بھی میں، حفاظت کرنے والا بھی میں۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ موجود ہیں الحمدللہ۔ اور بعض لوگوں سے تو ہم نے سنا کہ انڈونیشیا وغیرہ کے اندر وہاں پر شادی کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں بھئی حافظ ہے، حافظہ ہے، پھر شادی ہو۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی تقریباً کہتے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر حافظ نہ ہو الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا بھی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔